فإن عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی صفا۔ ہاں انشاءاللہ اب ہم ہمارا ترجمہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 152 سے۔ ریم آپ کا بھی استقبال ہے بیٹے، شروع کریں آپ ترجمہ۔ آیت 152 میں عربی میں پڑھ لیتی ہوں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ
منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ندا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آنٹی الحمدللہ. ہاں ریما شروع کریں بیٹے آپ. ندا ریما کو بھی انمیوٹ کرو. جی جی آنٹی جی. اب یہ مسئلہ رہے گا بیٹے آپ کو انمیوٹ کرتے رہنا پڑے گا. جی یہ بھی سکوڑے والی خراب ہوتی. جی الحمدللہ میں نے ان کو انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی. تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. بے شک یہاں پر اس میں صحابہ کرام میں سے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں. اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بدزن ان پر زبان یا تانا نہ دے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے وہ عام کا اعلان کر دیا، یعنی معافی کا، تو اب کسی کے لیے تان و تشنی کی گنجائش کہاں رہی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، نیز یوم احد میں فرار ہو گئے تھے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ بیمار تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی وہ مدینے میں رہے. بیعت رضوان کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اور یہ بیعت آپ کی وجہ سے ہی لی گئی تھی. اور یوم عہد کے فرار کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3699. جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس پر پھر کچھ تنقید کریں نا. تو یہاں نے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا. ہاں بیٹے پڑھیں آگے. جبکہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے. یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے. بے شک یہاں پر اللہ پاک اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے. یعنی یہ
جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان، اسے آزمائے تاکہ اس میں منافق جو ہے وہ الگ ہو جائیں اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے پاک کر دے۔ اور یہ کہتے کہ اگر تم نہ گئے ہوتے تو پھر بچ جاتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس قسم کی باتوں سے کیا فائدہ، موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تم قضائے ضرور وہاں کھینچ لے جاتی تمہیں قضا۔ بالکل گھر میں بیٹھے ہیں نا، جب موت لکھی ہوتی کہیں تو انسان اس جگہ خود اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کھول کر کے ساری باتیں بتا دی ہیں کہ یہ سوچ کر نہیں جانا جنگ میں کہ ہم مر جائیں گے، یہ غلط ہے۔ موت کو جہاں آنا ہے وہیں آئے گی۔ ہاں بیٹے پڑھیں۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے بعد شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائے یا اپنی موت جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر کام کا مشورہ کے لیے جو کہا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ مشورے کی تلقین کی گئی ہے کہ اس آیت سے مشاورت کی اہمیت اور افادیت اور اس کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استجاب کے لیے ہے، یعنی حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کر لیں جن کا انہیں علم نہیں یا ان کے بارے میں انہیں شک ہو۔ فوج کے سربراہوں سے بھی اور فوجی معاملات میں سربراہ آوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں ماتحت حکام سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل علم و اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کے تعلق انتظامی امور سے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ مشورہ جو ہے کرنے میں فائدہ ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات صحیح ہوتی ہے وہ ہمیں ہم اس پہ ہمارے خود بخود قدم اسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آگے جو بتایا کہ جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ دعا بھی بتائی گئی ہے اس سلسلے میں، تو آپ وہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جس بات پر آپ کا بس دل چاہے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس کی طرف بڑھ جائیں۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے پھر اللہ پر توکل کر کے اسے کر گزرے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد مشورہ کرنے کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہوگا، ہے نا، جو بندہ ہے وہ اسی کا ہوگا، اس کے ذہن میں جو بات آتی ہے پھر اسی پر وہ عمل کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیں آگے۔
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ یہاں پر یہ جنگ احد کے دوران جو ہے، جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں منع کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے ہم جیتیں یا ہارے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور ہٹ گئے اپنی جگہ سے۔ تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں تھا؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ خیانت یعنی جو امانت میں خیانت ہوتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیں آپ۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بے شک یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور انسان ہی میں سے ہونے کا اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی میں سے ہیں۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ یہاں احسان کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائیں گے جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرے لوگ اسی کی جنس میں سے ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے۔ تیسرے، انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے، لیکن فرشتوں کی پیروی ان کے بس کی بات نہیں، اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں، کیونکہ وہ تو فرشتے ہوتے نا، وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں جانتے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے 12/109 میں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ اور سورہ فرقان چیپٹر 25 کی آیت نمبر 20 میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا۔ حامیم سجدہ میں چیپٹر 41 کی آیت نمبر 6، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تو تمہاری طرف صرف بشر ہی ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ آج جو ہے بہت سے افراد جو ہیں اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور یہاں پر آگے فرمایا کہ ان کی اس آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اس آیت میں نبوت کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ایک تو تلاوت آیات، دوسرا تزکیہ نفس، اور تعلیم میں کتاب اور حکمت۔ تو یہ تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آ جاتی ہے اور تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تو اس کا تصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا، جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت
बजाय खुद एक मुकद्दस और नेक अमल है, चाहे पढ़ने वाला इसका मफहूम समझे या ना समझे। कुरान के मायने मतलब को समझने की कोशिश करना यकीनन हर मुसलमान के लिए जरूरी है, लेकिन जब तक ये मकसद हासिल ना हो या इतनी फहम और इस्तेदाद बहम न पहुंचे, तब तक तो तिलावत कुरान से एराज या गफलत जायज नहीं। और तज़किये से मुराद अकायद और आमाल और अखलाक की इस्लाह है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शिर्क से हटाकर तौहीद पर लगाया, इसी तरह नहायत बद अखलाक और बदअतवार कौम को अखलाक और किरदार की रफ़्फ़तों से हमकिनार कर दिया। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे उन्होंने तबलीग की कितनी ही तकलीफें उठाई और क्या किया, तौहीद को का परचम लहराया, लोगों तक उन्होंने बात पहुंचाई। सुभान अल्लाह। हाँ बेटे आगे बढ़ें। क्या बात है कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि तुम उस जैसी दो चंद पहुंचा चुके, तो ये कहने लगे कि कहाँ से आ गई। आप कह दीजिए कि ये खुद तुम्हारी तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुंचा, जिस दिन दो जमातों में मुठभेड़ हुई थी, वो सब अल्लाह के हुक्म से था। और उसके लिए अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले और मुनाफिकों भी मालूम कर लें, जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो या काफिरों को हटाओ, तो वो कहने लगे कि अगर हम लड़ाई जानते होते तो जरूर साथ देते। वो उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफ्र से बहुत करीब थे। अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जो उनके दिलों में नहीं, और अल्लाह ताला खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और भाइयों की कहा कि अगर वो भी हमारी बात मान लेते तो कत्ल न किए जाते। कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा दो। हम्म यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वो बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। अल्लाह सुब्हानहू कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जातों से मौत को हटाकर तो बताओ। ये मुनाफिकीन के इस कौल का रद्द है कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने से मौत को टाल कर दिखाओ। मतलब ये है कि तकदीर से किसी को मफर नहीं, किसी को छुटकारा नहीं, कोई फरार नहीं। मौत भी जहां और जैसे मुकद्दर है वहां और उसी सूरत में आकर रहेगी। इसलिए जहाद और अल्लाह की राह में लड़ने से गुरेज जो फरार, ये किसी को मौत के शिकंजे से नहीं बचा सकता। बेशक। हाँ पढ़ें बेटे आगे। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं उनको हरगिज मुर्दा न समझे, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजियां दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपना फजल जो उन्हें दे रखा है उससे बहुत खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं। उन लोगों की बाबत जो अब तक उनसे नहीं मिले, उनके पीछे हैं, यूं कि उन पर न कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। बेशक। यानी वो अहले इस्लाम, यहाँ पर जो शहीदों के बारे में ये हम पहले पढ़ चुके तफसील से कि किस तरह से वो है ना, आ, जन्नत के फलों की खुशबुएं उन्हें आती हैं जिनसे उनके मशाम जान मुअत्तर रहते हैं। हदीस से एक तीसरी शक्ल मालूम होती है कि वो ये कि उनकी रूहें सब्ज परिंदों के सीनों में दाखिल कर दी जाती हैं और वो जन्नत में खाती फिरती हैं और उसकी नेमतों से लुत्फ अंदोज होती हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस 121/1887। और यहाँ पर फरमा रहे हैं अल्लाह ने अपना फर्ज जो उन्हें दिखा रखा है, इसे बहुत खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं इन लोगों की बाबत जो अब तक उनसे नहीं मिले, उनके पीछे हैं। यानी वो अहले इस्लाम जो उनके पीछे दुनिया में जिंदा हैं या मसरूफ जहाद हैं, इसकी बाबत वो ख्वाहिश करते हैं कि काश वो भी शहादत से हमकिनार होकर यहाँ हम जैसी पुरलुत्फ जिंदगी हासिल करें। शोहदाए ओहद ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि हमारे वो मुसलमान भाई जो दुनिया में जिंदा हैं, उन्हें हमारे हालात और पुरमसर जिंदगी से कोई मुतल्ला करने वाला है, यानी उन्हें बताने वाला है कि हम कितने खुश हैं यहाँ, ताकि वो जंग जहाज से एराज ना करें। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारी ये बात उन तक पहुंचा देता हूँ। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। और इसके अलावा मुतअद्दिद अहादीस से शहादत की फजीलत साबित है।
مثلاً ایک حدیث میں فرمایا مسند احمد 3/126 اور صحیح مسلم کی 108/1877 کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں؟ تو تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہ مسند احمد 3/361۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ ہاں، وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک منٹ بیٹے۔ یہاں ہمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ بعض روایت کی روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چاٹوں کے ذریعے سے لیا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کی بجائے مزید عزم و ولولے سے سرشار ہو گئے اور ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، کیونکہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ محدثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلا و مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ پر اعتماد و توکل ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ایک منٹ، یہاں پر جو ہے اس کی یہی حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی۔ ہاں، یہاں پر وہی ہے حدیث۔ اور یہاں پہ حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 4563، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ شدید رنج و غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج و غم دور کر دیتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یہ رواہ البخاری 3/173 ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیں آگے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ وہ لوگوں کو پکڑ کر کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ اسی لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو تسلی دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اپنی ہی آخرت یہ برباد کر رہے ہیں۔ بے شک، ہاں پڑھیں بیٹے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ انہی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہے۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے نہ چھوڑے گا نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے اور اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ بے شک، یہاں پر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ قریب قیامت والے دن وہ اپنی کنجوسی کے چیز کے توق ڈالے جائیں گے، کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ اس میں جو بخیل کا بیان کیا گیا ہے، یعنی کنجوس کا، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس نے فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کے طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث 4565۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر 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 ہیں ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ہاں بے شک، یہاں پر 181 میں کہہ رہے ہیں کہ جی۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی نا، اور کہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہاں پڑھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ بے شک دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے نا، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہی ہے، چاہے کتنے ہی سال آپ جی لیں، آخر ایک دن تو مرنا ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے تم یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، زیادتی، ظلم و زیادتی، ان سب کا بدلہ پورا پورا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کریں گے، دنیا کی طرح نہیں کہ یہاں پر کتنے ہی گناہ کر کے چھوٹ گئے، وہاں پر ایسے نہیں ہوگا، وہاں پہ ہر ایک کو اس کا کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دنیا کی زندگی جو ہے صرف کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور جو کون ہے وہاں پر منصف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تیسرا، کامیابی کا معیار بتلایا گیا کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہوا، ہے نا۔ اتنی خواہش ہوتی ہے، ایسا گھر ہو، چھوٹا ہے تو بڑا، پھر اور بڑا، پھر بنگلہ، گاڑی، اور پتہ نہیں کتنی فرمائشیں، جو کہ آپ کہتے جیسے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، کتنے بھی نکلے پورے ہو رہے ہیں پھر بھی نہیں، اور تو جو یہ اسی میں پھنس گیا تو وہی ناکام و نامراد ہو گیا۔ بے شک، ہاں پڑھیں بیٹے آگے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ بے شک یعنی تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، یعنی اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت 155 میں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہود، اور عبداللہ بن ابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور سلام کہا، آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی، ابن ابی نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، آپ نے ان سب کو خاموش کرایا، اور پھر آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے لوگوں نے اس کی تاج پوشی کرنی تھی، اس کا پورا انتظام ہو گیا تھا، بس تاج پہنانا تھا۔ آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کے نتیجے میں وہ غصے میں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اسی کی وجہ سے ہیں، تو آپ درگزر سے کام لیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی درگزر فرمایا، اس نے کچھ غلط کہا تو آپ نے اس کو کچھ نہیں جواب دیا، صبر ہی کیے، خاموش رہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور درگزر، بس یہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ ہم سب کو یہ چیز جو ہے نا اپنانی چاہیے کہ کسی نے بھی کچھ بھی اگر کیا، ضریب کتنی بھی زیادہ بھی تکلیف دی تو بھی ہمیں صبر کرنا ہے اور نظر انداز کرنا ہے، انہیں معاف کر دینا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 4566۔ ہاں بیٹے پڑھیں آگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ بہت برا ہے۔
اس میں اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے، جن سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں نا، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، وہ آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کی اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دنیاوی اغراض اور مفادات کے لیے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ سنن نبی داؤد حدیث 3685 اور مسند احمد 2/305۔ ہاں بیٹے پڑھیں۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکار میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہاں بیٹے یہاں رکیں۔ دیکھیے یہ جو ہے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ 190 سے 200 تک آخری آیت جو ہے آل عمران کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بھی اٹھتے تو پہلے ان آیت کی تلاوت کرتے۔ یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمان روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل عوارض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام، جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، اس کی تدبیر کر رہی ہے، وہ ہے اللہ ہی کی ذات ہے۔ آگے انہیں اہل دانش کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سے لے کر آخری سورت تک آیات پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 4569 اور صحیح مسلم 182/763۔ کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تو پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد وضو کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ اور باقی کی جو لوگوں کے بارے میں کیا بتایا کہ اہل دانش جو عقل مند لوگ ہیں، جو تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، لیکن ان کے پاس علم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر نہیں کھڑے ہو کر ان سے عبادت ہو رہی تو وہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے تو ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں، اگر بیٹھ کے بھی نہیں تو لیٹے لیٹے بھی، مریض ہیں بستر پر ہیں تو اشارے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں بیٹے پڑھیں۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ ہاں بیٹے یہ دیکھیے یہ دعائیں ہیں جو ربنا سے شروع ہو رہی ہیں نا، تو یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ ہاں 3/192 193 194، ٹھیک ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا
सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। तो ये क्या है? दुआ है। "ऐ हमारे रब, हमने सुना कि एक मुनादी करने वाला बावाज़ बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है कि लोगों, अपने रब पर ईमान लाओ। बस हम ईमान लाए। तो क्या करना? या इलाही, अब तू हमारे गुनाह माफ फरमा। रब्बना फग़फ़िर लना, गुनाह माफ फरमा। फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमारी मौत जो है नेकोकारों के साथ कर। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। ए हाँ पढ़ो बेटे। हाँ। ए हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़बानी किया है, और हमें कयामत के दिन रुसवा न कर। यकीनन तू वादा खिलाफी नहीं करता। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। यहाँ पर जो है ये इन 10 आयत में से पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और ताकत की चंद निशानियां बयान फरमाई, और फरमाया कि निशानियां जरूर हैं, लेकिन किन के लिए? जो अक्ल व दानिश के लिए, जिनके पास अक्ल है ना, वही इस पर गौर व फिक्र करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इन अजायबात और कुदरत इलाहिया को देख कर भी जिस शख्स को बारी ताला का इरफान हासिल ना हो, वो अहले दानिश ही नहीं। बिल्कुल। हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर, और बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो करवट के बल लेटे लेटे ही नमाज पढ़ लो। ये सही बुखारी की हदीस है 1117। यानी नमाज माफ नहीं है। ऐसे लोग जो हर वक्त अल्लाह को याद करते और रहते हैं, और आसमान और जमीन की तख्लीक और उसकी हिकमतों पर गौर करते हैं, जिनसे कलाए के कायनात की अजमत और कुदरत, उसका इल्म और इख्तियार और उसकी रहमत और रुबूबियत की सही मारिफत उन्हें हासिल होती है, तो बे इख्तियार पुकार उठते हैं कि रब कायनात, ये तूने यूं ही बेमकसद नहीं बनाई। बेशक बिल्कुल इससे मकसद बंदों का इम्तिहान है। जो इम्तिहान में कामयाब हो गया, इसके लिए जन्नत की नेमत है, और जो नाकाम हुआ, इसके लिए जहन्नम का अजाब है। इसलिए वो अजाब नार से बचने की दुआ भी करते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ पढ़ें बेटे। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम को, खा वो मर्द हो या औरत, मैं हरगिज जाये नहीं करता। तुम आपस में एक दूसरे के हमजिन्स हो। इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए, और जिन्हें मेरी राह में इज़ा दी गई, और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं जरूर जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा, और बिल यकीन उन्हें उन जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये है सवाब अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला ही के पास बहुत बेहतरीन सवाब है। बेशक अल्लाह ही के पास बेहतरीन सवाब है। यहाँ पर जो बताया कि अल्लाह ने क्या फरमाया कि बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली, और तुम में से किसी, और क्या कहा कि तुम में से किसी काम करने वाले का काम को, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, मैं हरगिज जाया नहीं करता। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो। ये जुमला जो है आ, इसका मकसद जो है ना, कि औरत और मर्द दोनों की भी, यानी दुआ जो कबूल कर ली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, किसकी? जिसने भी दुआ मांगी, औरत हो या मर्द हो, अल्लाह जो है किसी के भी अमल को बिल्कुल जाया नहीं करता। यहाँ पर अजरो इताअत में तुम मर्द और औरत एक ही हो, यानी एक जैसे हो। बाज रिवायत में है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने एक मर्तबा अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने हिजरत के सिलसिले में औरतों का नाम नहीं लिया, जिस पर ये आयत नाजिल हुई। इसमें दोनों आ गए, मर्द और औरत दोनों की भी दुआएं अल्लाह ताला जरूर सुनेंगे। यहाँ पर हाँ आगे की आयत में है कि तुझे काफिरों का शहरों में चलना फिरना फरेब में न डाल दे। खिताब अगर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन मुखातिब पूरी उम्मत है। यानी शहरों में जो चलने फिरने से मुराद
جو بھی بزنس کر رہے ہیں، تجارت کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے، یہ سب چند روزہ چیزیں ہیں، یہ سب اہل ایمان کو دھوکے میں نہ ڈالیں، اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے، جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ بے شک۔ آپ پڑھیں بیٹے آگے۔ یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ دنیا کے وسائل، آسائشیں اور سہولتیں بظاہر کتنی زیادہ کیوں نہ در حقیقت متاع قلیل ہے نا، کتنے سال جیو گے آپ؟ تو یہ دنیا کی ایسی چیزیں ہیں جو عارضی ہیں، کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے، اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کیے رہتے ہیں اور ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدود کو بھی پامال کرتے ہیں، یعنی برباد کر دیتے ہیں۔ ہاں پڑھیں۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ بے شک۔ ان کے برعکس جو تقوی اور خدا خوفی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ دنیا میں ان کے پاس فراموش کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہیں ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہاں ان نیک لوگوں کو جو اجر و صلہ ملے گا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ بے شک۔ ہاں پڑھیں آگے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک۔ یعنی اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا، جن کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، آیات الہی میں تحریف کرنا، انہیں تبدیلی کرنا اور دنیا کی عارضی اور فانی مفادات کے لیے کتمان علم کرن چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ڈرنے والے، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء و مشائخ دنیاوی اغراض کے لیے آیات الہی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں تبدیلی کرتے ہیں، وہ ایمان اور تقوی سے محروم ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہ یہود میں سے ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی، البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ بے شک۔ ہاں چلیے اس سورے کی آخری آیت پڑھ لیں۔ جی۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار ہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ بے شک۔ یہاں پر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے پھر سے ایمان والوں کو کہ ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور یعنی صبر کرو، یعنی طاعت کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کی ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے علیحدہ بیان فرمایا رابطو، جو ہے نا، یا یہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو یہ جو ہے یہ رباط یوم فی سبیل اللہ فخیر من الدنیا وما علیہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2892۔ اللہ کے راستے جہاد میں اسلامی سرحدوں کا پہرا دینا
مورچہ بند ہونا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ علاوہ حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کی حالت میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 41-251۔ یہ جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں نا، تکلیف میں، بیماری میں، اور کوئی گزر جاتا ہے تو کس قدر یعنی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ اس پر صبر کرتے ہیں، میدان جنگ میں ڈٹے رہتے ہیں، شدت کی سردی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے مطابق مسجد جاتے ہیں، وضو کر کے مسجد جانا اس قدر سردی میں۔ ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ ویڈیو میں برف گر رہی ہے پھر بھی لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہماری سورہ آل عمران ختم ہوئی، انشاءاللہ ہم سورہ نساء شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء جو ہے یہ مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 92 ہے، لیکن مصحف میں چوتھے نمبر پر ہے۔ اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس کے نزول کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے غالباً 3 ہجری کے شروع سے لے کر 5 ہجری کے شروع تک کے اوقات میں یہ نازل ہوتا رہا ہے۔ اس کی آیتیں ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے، اور جو بچے یتیم ہو گئے ان کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایت دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایت کی طالب تھی، اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، اس میں نکاح پر پابندی عائد کی گئی، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، اور یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایت دی گئی، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکامات دیے گئے، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط ڈسپلن قائم کرنے کے متعلق ہدایت دی گئی، اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کیا گیا کہ اپنی پیشرو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ اور یہاں اسی سورے میں وضو کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تیمم کا بھی اس یہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات میں یعنی جنگ میں اور جانا پڑتا تھا، اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا، تو اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا کریں، نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی، اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمان کا اپنے کیریکٹر بے داغ ہو کر ہو، کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی پر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے اخلاق فاضلہ ہی کی زور سے جیت سکتی تھی، اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین
تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس سورہ میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت پڑھنی ہے، تلاوت کرنا ہے؟ ہاں بیٹے۔ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ بیٹے۔ پڑھیں ترجمہ۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ بے اور شک۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بے شک۔ ایک منٹ، آگے ہاں۔ جی جی ہاں، نہیں، نساء کے معنی کیا ہے؟ عورتیں، ہاں، عورتوں کے جی نام سے یہ سورہ بھی ہے قرآن مجید میں۔ یہاں پر اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور خلق منہا زوجہا میں منہا سے وہی جان، یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3331 اور صحیح مسلم 60/715، کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہاں پر دوسری آیت آپ نے پڑھی ہے، یتیموں کو ان کے، ہاں، منٹ دو، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ یہاں پر جو ہے اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی ارحام جو ہے رحم سے ہے مشتق، تو یہ رشتے ناطے کو توڑنے سے بھی بچو۔ ارحام جمع ہے رحم کی، اس سے مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کی ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور حلال پاک چیزوں کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم جو ہے جب بالغ اور باشعور ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، یا جو ہے گھٹیا چیزیں سے عمدہ چیزیں یہاں مراد ہے، ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے پھر گھٹیا مال اس میں ڈال دو۔ گھٹیا چیزوں کو، ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب سے تعبیر کیا ہے، اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح بدلایا گیا مال جو اگرچہ اصل میں پاک اور حلال ہے، لیکن تمہاری اس بد نیتی اس میں خباثت داخل ہو گئی اور اب وہ طیب نہیں رہا، بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث، ناپاک اور حرام ہو گیا۔ اس طرح بد دیانتی یعنی بے ایمانی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے۔
ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے۔ اللہ آپ کے نیتوں کو جانتا ہے، اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو بے شک آپ ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ منع کیا گیا ہے۔ ہاں بیٹے آگے پڑھیں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے۔ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ بے شک یہاں پر تمہاری ملکیت کی لونڈی، تو اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق کے مہر نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے تو دوسری عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 4574۔ بلکہ ایک کی بجائے دو سے، تین سے، حتیٰ کہ چار عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی کیا ہے، ایک شرط ہے، بشرط یہ کہ ان کے درمیان تم انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، سب کے ساتھ برابر انصاف اگر کر سکو تو ہی کرو، ورنہ ایک سے ہی نکاح کر دیا اس کی بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی وہ آپ کے لیے خاص تھیں، جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ اور آگے فرمائے کہ زیادہ قریب ہے ایسا کرنے سے نا انصافی کرو، ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ، یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں آپ انصاف نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی کی طرف جیسا قلبی رجحان ہے نا، کسی پر دل زیادہ آ گیا تو ضروریات زندگی بھی، فراہمی بھی میں اس میں زیادہ توجہ رہے گی اس کی طرف، یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دوسری جگہ بھی بہت ہی نہایت ہی بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء ہی کی آیت ہے، آگے پڑھیں گے ہم 129۔ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم حرص رکھو، اس لیے یہ تو ضرور کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کے بیچ ادھر میں لٹکا رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ دوسری شادی کی صورت میں ایک ہی بیوی کی طرف مائل ہو جائے گا اور دوسری کو لٹکا ہی چھوڑے گا تو اس کے لیے ایک سے زائد شادیاں کرنا جائز نہیں، نہایت خطرناک ہے۔ بے شک۔ ہاں بیٹے پڑھ لیں آپ آگے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے شوق سے جچتا پچتا کھاؤ پیو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کے لیے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ ایک اور پڑھ لو بیٹے۔ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں سے تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ہاں بے شک حساب لینے والا اللہ کافی ہے۔ یہاں یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایت دینے کے بعد اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی، اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں۔ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے،
لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں. وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 17/1826. یعنی انسان جتنا ضعیف ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ موت سے قریب ہوتا ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے ساری چیزوں کا خیال نہ رکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب تم ضعیف ہو رہے ہو تو تم دو امیر لوگوں پر بھی دو آدمیوں پہ بھی امیر مت بنو اور یتیم کے مال کی بھی سرپرستی مت کرو. ہو سکتا ہے کہ یتیم بچوں کے بڑے ہونے تک تم زندہ بھی نہ رہو، تو بہتر یہی ہے کہ تم ان کی ذمہ داری مت لو. ٹھیک ہے بیٹے، ہم یہیں پر رکتے ہیں. ہماری آیت نمبر 6 ہوئی ہے. آیت 10 تک ایک رکو ہو جائے گا، کمپلیٹ کر لیں کیا؟ ندا ختم کریں بیٹے. جی آنٹی 3 منٹس ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے آنٹی، چلے گا. ہاں بیٹے چلو ایک آیت لے لو. اچھا 1 منٹ. ہاں بیٹے تھوڑا سا میں امپورٹنٹ ایک کال دیکھ. ہاں بیٹے چلیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا.
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے پڑھانے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ کسی حدیث کے نمبر میں یا جو کچھ بھی، تو ہمیں تو معاف فرما، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما کے ہر ایک تک اللہ کا کلام پہنچے، سنیں اور وہ دین سے جڑ جائیں، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور وہ نماز کے پابند ہو جائیں، اور ہم تمام تیرے احکامات کی پابندی کریں، سنت کی پیروی کریں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کریں. آمین یا رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ میری اور جن جن بہنوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دیا اللہ. جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں نیک و صالح جوڑے عطا فرما. ساری دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے دور فرما یا اللہ. ظالموں کے ہاتھ روک لے، اور تمام لوگوں کو یا اللہ تعالیٰ ایمان، عزت، جان مال کی حفاظت فرما، اور ہر شر سے محفوظ رکھے رب العالمین. ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ تعالیٰ. تو رحیم ہے، تو کریم، تیری شان جل جلالہ ہو میرے مالک. ہم تمام تیرے بہت گناہ گار بندے ہیں مالک. ہمارے پر کرم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ. ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، جو بھی نماز نہیں پڑھتا اس کو نمازی بنا دے. رمضان المبارک آ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ، اتنی ساری جو ہمارے لیے خوشیاں ہیں، جو ليلۃ القدر کے ہم منتظر ہیں یا اللہ تعالیٰ، ہمیں وہ نصیب فرما، اور ہمیں اتنا ثواب ملے یا اللہ تعالیٰ. ہمیں ہمارے بچوں کو، اس کی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, for attending the session, having so much patience and giving so much time. May Allah give you all جزائے خیر. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے بیٹے، اٹینڈ کرنے کے لیے، اتنا وقت دینے اور سننے کے لیے. اور ہماری ساری ٹیم کو، ندا، عینی، صفا، ساری ہی گروپ جو ممبر ہیں ہمارے، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آنٹی، جزاک اللہ ریم باجی. الحمدللہ. آمین ویا کی بیٹے. جی میں آج کا انشاءاللہ ہم کل اسی وقت ملیں گے سسٹرز. میں آج کے سیشن یہیں اینڈ کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے وہ ریکارڈنگ آپ بند کرو. ٹھیک ہے ندا. جی آنٹی.